السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر پرویز یوسف ہوں جی، اور MBBS ڈاکٹر ہوں۔ اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کیا ہے۔ آج ہم حاجیوں کی ٹریننگ کے سلسلے میں 6 سیشن ریکارڈ کریں گے، کیونکہ ٹوٹل ٹریننگ تقریباً 3 گھنٹے پہ مشتمل ہوگی، تو اس لیے ہم نے اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے جی۔ سب سے پہلے جیسے آپ جاتے ہی عمرہ کریں گے اور اس کے بعد پھر حج، اور اس کے لیے عمرہ کے لیے آپ کو ایک ایپ آپ کے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر اس دفعہ عمرہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس کی ٹریننگ کریں گے۔ اس کے بعد ہم حاجی اور اس کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ چند مفید مشورے یا ٹپس آپ کہہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کیا کرنا بہتر ہے، اور آخر میں زیارات۔ تو یہ پھر 6 ماڈیول یا 6 سیشن ہوں گے ہماری اس ٹوٹل ٹریننگ کے۔ تو شکریہ آپ کا، اور اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں عمرہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ پہلا سیشن شروع کرتے ہیں ہم حج اور عمرے کا، اور حج اور عمرہ مسنون طریقے پہ۔ مسنون طریقے کا مطلب ہے کہ جیسا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا اور جس طریقے پہ اپنے صحابہ کو سکھایا، اس طریقے پہ ہم یہ حج اور عمرہ انشاءاللہ اس پہ آپ کی ٹریننگ کریں گے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے چن لیا ہے۔ اور یہ چناؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حج کا اعلان کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی میں یا اس جگہ پہ تو لوگ نہیں ہیں کہ، اور اعلان کروں گا تو کتنے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اس وقت اس بستی میں اور اس دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے، جب یہ اعلان حج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جس روح نے حج کرنا تھا ان تک یہ بات پہنچائے گی۔ اور اسی طرح عالم ارواح میں جہاں پہ روحیں ہوتی ہیں، تو ان روحوں نے جنہوں نے آنے والے وقتوں میں حج کرنا تھا، یہ پیغام ان تک پہنچا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے نہیں آنا ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا، ان تک بھی پہنچا، لیکن جن کی قسمت میں تھا انہوں نے اس وقت لبیک کہا، اور اب وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک یہ حج ہوتا رہے گا، اس وقت وہ تمام لوگ حج کے لیے پہنچتے رہیں گے۔ حج کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں تمام سلائیڈز اور تمام چیزیں نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، صرف اس کی اہمیت اجاگر کرنی ہے کہ حج جب آپ پہ فرض ہو جائے تو اس کو کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کریں، جس کے بارے میں حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، اور وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور وہ حج نہیں کرتے، ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے۔ برکات و حج و عمرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایمان اور جہاد کے بعد حج مبرور اور مقبول افضل ترین عمل ہے، اور حج عورتوں کا جہاد ہے جس میں کوئی قتال بھی نہیں، اور حاجی کی زندگی قابل رشک ہے اور وفات قابل فخر ہوتی ہے۔ اگر وہ
احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ رمضان میں کیے گئے عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں، قرآن پاک میں آل عمران سورت نمبر 97 میں فرمایا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات اور گناہ کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اگر وہ اس سے دعا کریں، وفد یا مہمان کہہ لیں آپ، تو وہ قبول فرمائے، اور اگر اس سے مغفرت طلب فرمائے تو وہ مغفرت فرمائے۔ حج کا مقصد ایک تو فرض کی ادائیگی ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہم سے خوش کر دے، اور یہ حج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ اور پھر خاص طور پہ حج کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع سنت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من یطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ان تمام احادیث اور ان تمام باتوں کا آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اسی طریقے سے حج اور عمرہ کریں جس طریقے پہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یا خود انہوں نے اس طریقے پہ حج اور عمرہ کیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور حدیث شریف ہے کہ جس نے ثواب کی خاطر ایسا عمل کیا جو میری شریعت میں موجود نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود اور غیر مقبول ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ تو حج پہ جانے سے پہلے کرنے والے کام ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ اس مشکل کام کے لیے تیار کیا جائے، اور ڈیفینیٹلی حج پہ جانے کے لیے رزق حلال میں سے جو ہے پیسہ وہ لگایا جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں، اور مناسب مال ساتھ لے کے جائیں، اور گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ کریں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں، اور اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ بہت زیادہ قیمتی اشیاء جیسے بہت کاسٹلی موبائل ہو گیا، بہت کاسٹلی لیپ ٹاپ ہو گیا، اور خواتین جو ہیں کاسٹلی زیور یا ایسی چیزیں ساتھ نہ لے کے جائیں۔ حج پہ جانے سے پہلے کرنے والے کام ہیں کہ جن لوگوں کا حق اور امانتیں آپ کے ذمے ہیں انہیں ادا کر دیں، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کافی پیدل چلنا پڑے گا۔ اور حج پہ جانے سے پہلے آپ حج اور عمرہ کے طریقے کو اچھی طرح جو کہ سنت کے مطابق ہے
وہ سیکھ کے جائیں. اور اس دفعہ تو اگر آپ کو اسمارٹ موبائل فون کا استعمال نہیں آتا تو آپ کے لیے حج کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم جو کہ اسمارٹ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتا تو پھر تو آپ کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا. اور ہو سکے تو جانے سے پہلے اپنا ایک میڈیکل چیک اپ ضرور کروا لیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. میڈیکل چیک اپ میں روٹین کا میڈیکل چیک اپ جیسے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، ایسی چیزیں ضرور کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی ایسی انڈر لائنگ ڈیزیز یا مسئلہ ہے تو آپ کو وہاں جا کے مشکل پیش نہ آئے. اور حج پہ جانے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت دعا کریں کہ اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ساتھ لے کے جائیں جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے جو کہ معین ہیں، معلوم ہے، تو دو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ تو وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور نیک کام جو تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا. اور زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ کیونکہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو. عمرے کے ارکان احرام، طواف اور سعی ہیں. اور احرام کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص وقت تک چند حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور مخصوص لباس میں ہونا ہے. اور ممنوعات جو احرام کی حالت میں ہوں گی وہ بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، منگنی، کسی کو پیغام بھیجنا یا نکاح کرنا، خشکی کا شکار کرنا، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر کا ڈھانکنا، عورت کا نقاب اور دستانوں کا استعمال کرنا، میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم کرنا، حرم کی حدود میں ہرے بھرے خود رو پودے اکھاڑنا. اور جائز امور جو اس دوران کیے جا سکتے ہیں وہ غسل کرنا، گھڑی، چھتری، انگوٹھی کا استعمال، سر یا بدن کا کھجانا، احرام کی چادریں بدلنا، زخم پہ پٹی باندھنا، موذی جانور مارنا، آنکھوں میں دوائی یا سرما ڈالنا، اور کسی قسم کی میڈیسن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا استعمال کرنا. توجہ طلب امور میں احرام کی حالت میں خواتین موزے اور جرابیں استعمال کر سکتی ہیں لیکن نہ کی جائیں تو بہتر ہے. آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو یہ موزے اور جرابیں استعمال نہیں ہوں گی. احرام کی حالت میں کوئی شخص بھول کر سلا ہوا کپڑا پہن لے یا اپنا سر ڈھانپ لے، خوشبو لگا لے تو یاد آ جانے پہ رک جانا چاہیے اور اس کو صاف کر دینا چاہیے. ایسی صورت میں اس پہ کوئی فدیہ نہیں ہوگا. اور بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا غلطی پہ کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. اور جن لوگوں کی فلائٹ یہاں سے مدینہ کی ہو وہ یہاں سے احرام باندھ کے نہ جائیں. وہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو اس وقت وہاں پہ احرام باندھیں. عمرے کے طریقہ میں مردوں کا احرام 2 سفید چادریں، ایک تہبند باندھنے کے لیے اور ایک دوسری اوڑھنے کے لیے. اس کا طریقہ کار آپ کسی بھی آدمی سے سیکھ سکتے ہیں. پچھلے زمانے میں جیسے دھوتی باندھی جاتی تھی اسی طرح یہ تہبند باندھا جاتا ہے. فزیکل ٹریننگ میں آپ یہ کسی سے بھی 2 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں کہ تہبند کیسے باندھا جا سکتا ہے. خواتین پردے کے شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے عام لباس میں احرام کی نیت کریں گی. اور خواتین کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے جیسے کہ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، لیکن پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اگر عبایا استعمال کیا جائے تو وہ بہتر ہے. یہ احرام مردوں کے لیے 2 چادریں باندھنے کے لیے اور اوپر لینے کے لیے، اور یہ خواتین پریفریبلی اگر اس حالت میں ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مقامات میقات کا مطلب ہے کہ وہ مقام جہاں سے آپ جس سے آگے آپ بغیر نیت کیے بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتے. تو ویسے تو یہاں سے جانے والے حجاج ایئرپورٹ پہ یا گھر سے نکلتے وقت احرام باندھ سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو اپنا
فلائٹ میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ ہم میقات پہ پہنچ گئے ہیں، تو اس وقت انہیں بزور اپنا اونچی آواز میں دوبارہ سے لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پکارنا ہے اور نیت ریوائز کرنی ہے۔ عمرے کی نیت ہوتی ہے اللہم لبیک بالعمرہ، اگر آپ اردو میں بھی کر سکیں تب بھی ٹھیک ہے، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ مرد بلند آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے اور عورتیں ہلکی آواز میں تلبیہ دہرائیں گی، اور دونوں کے لیے کم از کم پڑھنا 3 دفعہ ہے۔ اور میقات سے اگر نیت کیے بغیر اور احرام باندھے بغیر آگے چلے گئے تو پھر آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ ایک بکرا ذبح کر کے اہل مکہ کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں سے آپ استعمال نہیں کریں گے گوشت، اور پھر میقات پر واپس جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ یہ دوسری صورت میں، دونوں میں سے کوئی ایک آپ پہ لاگو ہوگی۔ اور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت تیرے لیے ہی ہے، اور تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تلبیہ جب بھی پڑھیں کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اس سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب سے آپ نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، تو میکسیمم آپ کوشش کریں کہ اس تلبیہ اس ترانے کو دہراتے رہیں جب تک کہ آپ عمرے کے لیے حجر اسود تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہ آپ کی ہمت ہے کہ اس دوران آپ کتنی دفعہ اس کو دہراتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈپارچر، جو بھی آپ کا شہر ہوگا، یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ڈپارچر کی پکچر ہے، اور پھر سواری پہ بیٹھنے کی دعا۔ لوگ روز جب بھی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا، ایک ایک دعا پڑھی یا اس کا ترجمہ پڑھا، تو سواری پہ بیٹھنے کی دعا آپ کریں گے۔ اور یہ جدہ ایئرپورٹ، جو لوگ جدہ جا رہے ہیں، عام حالات میں جدہ ایئرپورٹ پہ اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن حج اور عمرہ کے دنوں میں یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، اور یہ جدہ ایئرپورٹ پہ حاجیوں کا رش آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سامان یہاں پہ اگر ہو سکے تو آپ کا سامان، آپ اپنے سامان کو پہچانتے ہیں، کوئی خاص نشانی اور اس کے اوپر آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر، موبائل نمبر، ساری چیزیں لکھی ہوں، اس کے علاوہ بھی کوئی نشانی رکھیں۔ یہ دکھانے کا تصویر مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں سارے کسی ایک ملک کے حاجی ہیں اور تمام کے بیگ ایک جیسے ہی ہیں، تو ان میں ڈفرینشیٹ کرنا کہ آپ کا کون سا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک نشانی یا اس کے اوپر سٹیکر اور اس کے اوپر نام، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ جب آپ کا جہاز سے آف لوڈ ہوگا سامان، تو آپ اس ٹرالی کو ٹریس کریں یا دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کا سامان رکھا گیا ہے، اور پھر آپ نے یہ سامان لینا ہے، اور پھر لینے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پہ ہی اسے آپ کو جہاں پہ یہ جھنڈا لگا ہوگا وہاں پہ پہنچنا ہے۔ اور یہ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ انتظار بھی کرنا پڑے، اور پچھلے زمانوں میں جب کووڈ سے پہلے یہ انتظار 4 سے 6 گھنٹے اور کبھی 8 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے جب تک آپ کی ٹرانسپورٹ پہنچتی ہے اور آپ یہ سامان اس میں رکھتے ہیں۔ یہ مدینہ ایئرپورٹ ہے، میں جلدی سے گو تھرو ہو جاتا ہوں ان سلائیڈ سے۔ اور جب آپ مکہ سے روانہ ہوں گے، جدہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوں گے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین ہے، اور نیچے مختلف ٹائپ کی بسیں ہیں۔ تو ان میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو بھی بس آپ کو اسائن ہو یا
آپ کو بتایا جائے کہ آپ فلاں بس میں بیٹھیں گے تو اس کا نمبر ضرور نوٹ کریں. آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس کی نمبر پلیٹ کی پکچر کھینچ لیں. اور جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر آپ کو الاٹ ہوگا اسی میں ہی سامان رکھیں، اور جس بس میں سامان رکھیں اسی میں ہی بیٹھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے حاجی سامان ایک میں رکھ دیتے ہیں اور بیٹھ دوسری میں جاتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی جگہ وہ رکتی ہے، تو حاجی جب اترتا ہے اور واش روم جاتا ہے یا واپس آتا ہے تو اس وقت ایک جیسی بسیں ہوتی ہیں اور اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس بس سے اترا تھا اور اب کس پہ چڑھنا ہے. یہ مختلف ٹرمینلز، مختلف نمبرز، اور یہ یہاں پہ مختلف نمبرز کی بسیں. یہاں پہ آپ اپنی بس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس میں سامان رکھیں اور اسی میں بیٹھیں. مکہ گیٹ، اور یہ پاکستان ہاؤس مکہ میں، اور یہاں جانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ہاؤس بھی ہے مکہ میں، اور میرا خیال مدینہ میں بھی. اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑے، اللہ نہ کرے کوئی چیز گم ہو جائے، اور یا آپ اپنی فلائٹ چینج کروانا چاہتے ہیں، کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں، کوئی میڈیکل ہیلپ چاہتے ہیں یا کچھ اور، تو آپ کو پاکستان ہاؤس جانا پڑے گا یا ان کی مدد درکار ہوگی. یا آپ کہہ لیں کہ ریزرویشن میں کسی اور میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کو پاکستان ہاؤس جانا ہوگا. یہ نقشہ مسجد الحرام کا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ فہد گیٹ اوپر، اور ادھر لیفٹ سائڈ پہ کنگ عبدالعزیز. پہلے تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 100 گیٹ ہوتے تھے، اور اب ان کے نمبرز چینج کر دیے گئے ہیں. اور اب یہ ہے کہ نیچے آپ دیکھیں صفا اور مروہ کی ایک پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ صحیح کرتے ہیں. تو اب وہ مخصوص گیٹ ہیں جس سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں، اور مخصوص گیٹوں سے ہی آپ باہر نکل سکتے ہیں. اب آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مسجد الحرام میں آ جا نہیں سکتے. باب عبدالعزیز، باب فہد، اور یہ خانہ کعبہ. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ نظریں نیچی کر لیتے ہیں اور نظر بھر کے نہیں دیکھتے، اور اس کے بارے میں ہے کہ مسجد الحرام میں جب بھی آپ بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو دیکھ کے کوئی دعا کرنا مستحب ہے، اور سب سے پہلے باوضو ہو کے طواف کرنا چاہیے. کیونکہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا. تو یہ طواف جو آپ کا ہوگا یہ بھی عمرے کا حصہ ہے. تو اگر آپ کسی اور وقت میں اپنے رہائش گاہ پہ پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھکے ہوئے پہنچیں اور اسی وقت فوری طور پہ آپ عمرہ کمپلیٹ کریں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. تو آپ اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ کے گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں. کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھا سکتے ہیں، واش روم جانا ہے واش روم جا سکتے ہیں، اور پھر ان چیزوں سے فارغ ہو کے پھر آپ اپنا، کیونکہ اس دفعہ تو ایپ کے تھرو آپ نے عمرے کے لیے پہنچنا ہے، تو اس کے اوپر بکنگ کروا کے جو آپ کو مناسب ٹائم ملے گا اس کے اوپر آپ عمرہ کر سکیں گے. تو جب مسجد الحرام میں داخل ہوں گے تو یہاں پہ تحیۃ المسجد پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. جیسے تحیۃ الوضو ہے اسی طرح تحیۃ المسجد یعنی نوافل ہیں مسجد کے احترام کے لیے، تو وہ یہاں پہ نہیں پڑھے جائیں گے. جیسا پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی جامعہ دعا مانگی جا سکتی ہے جیسا کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. یہ دعا جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. الملتزم، یہ حجر اسود اور
جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے درمیان میں جو ایریا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر میں تمام حاجی حضرات اپنا سینہ اس جگہ پہ لگا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں۔ اور اگر آپ خوش قسمتی سے اس جگہ پہنچ جائیں تو آپ بھی اس سنت کو آپ کہہ لیں کہ زندہ کر سکتے ہیں یا اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی اندر سے پکچر ہے، اور یہ حج کے دنوں میں آپ رش دیکھ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس دفعہ 10 لاکھ ٹوٹل حاجی ہوں گے، پہلے 40 سے 50 لاکھ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی رش ہوگا، اتنا نہ ہوا لیکن کم ضرور ہوگا۔ یہ طواف جب آپ شروع کریں گے اپنے عمرے کا، تو طواف کے لیے شرط ہے کہ جی وضو شرط ہے، اور جب آپ طواف کے لیے پہنچیں گے معذرت، تو تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے، اور مرد اپنی اوڑھی ہوئی اوپر والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے سے نیچے نکال دیں گے تاکہ یہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اور اس کو استباء کہتے ہیں۔ استباء صرف عمرے کے طواف کے لیے ہوگا، نفلی طواف کے لیے احرام اور استباء کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حج اسود کے استلام سے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف کا آغاز کریں گے، اور دور ہونے کی صورت میں دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی کافی ہے۔ طواف کے ہر چکر میں جب ہم حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کریں گے، یا دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے یہی الفاظ ادا کریں گے۔ یہ استباء کی صورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دایاں کندھا ننگا ہے، اور یہ استباء اور طواف جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک رکن عراقی ہے یا وہ جو عراق کی سمت میں ہے، اور یہ جو آپ کو ماربل میں اوپر الٹی یو شیپ نظر آ رہا ہے، اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رکن شامی ہے جو شام کی طرف ہے، اور رکن یمانی ہے جو یمن کی طرف ہے، اور اس سے اگلے چوتھے کونے کے اوپر حجر اسود نصب ہے۔ تو جب آپ رکن یمانی سے اور کراس کریں گے، اور حجر اسود تک پہنچنے کے درمیان میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک تلبیہ اور ایک یہ دعا آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ باقی دعائیں یا باقی چیزیں اگر آپ کو زبانی نہیں بھی یاد تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں کے نشان آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے طواف شروع کیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں نیچے لائن ہوتی تھی، پھر لوگ لائن کو دیکھتے رہتے تھے اور کئی لوگ گر جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ 2 لائٹیں نظر آ رہی ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے حجر اسود ہوگا۔ اس کے درمیان جب آپ پہنچیں گے تو یہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے طواف شروع کریں گے۔ اور یہ طواف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، اور کوشش کریں کہ ہر چکر میں آپ تھوڑا سا اس دائرے سے باہر نکلتے آئیں تاکہ آخر میں 7ویں چکر میں آپ کو طواف سے نکلنے میں آسانی ہو۔ مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی تیز چال چلیں گے، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں گے، اور عورتیں اپنی عام چال میں ہی تمام طواف کے 7 چکر پوری کریں گی۔ تو ان 3 چکروں میں ایسے شو کرنا ہے کہ جیسے کوئی پہلوان یا طاقتور آدمی یا ایکٹیو آدمی تیز چلنا یا تھوڑا سا بھاگنا، جس کو کہہ لیں آپ، اس کو رمل کہتے ہیں۔ رکن یمانی دائیں ہاتھ سے چھوئیں گے، اور اگر آپ چھو سکیں، لیکن اگر دور ہوں تو اس کو اشارہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ لوگ رکن یمانی کو بھی دور سے اشارہ کرتے ہیں، اور اگر قریب ہوں تو اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔
اور جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور طواف کے ہر چکر کی کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورتیں پردہ کے شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے طواف کریں گی، اور یہ حجر اسود ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ نصب ہے، اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہوگا اور رائٹ سائڈ پہ لائٹس، اور ان کے درمیان سے آپ اپنا طواف کا چکر شروع کریں گے۔ یہ سبز روشنیاں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور یہاں سامنے جو یہ کارنر ہے اس کے اوپر حجر اسود نصب ہے۔ یہ رکن یمانی، یہ جگہ غلاف کے بغیر چھوڑ دی گئی ہے کہ اس کو چھوا جائے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھوا۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہاں پہ جو ہی آپ کے 7 چکر طواف کے پورے ہوں گے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور یہ کسی بھی مقام پہ ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، پیچھے سے مراد پہلے۔ اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص یہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی صورت نہیں یاد تو کوئی بھی 2 صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نفل ختم کر کے آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ کے آپ سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں آب زمزم پئیں گے، اور وہاں پہ آب زمزم اویلیبل ہے، اور کچھ سر پہ بھی ڈالیں گے۔ اور آب زمزم کے بارے میں ارشاد ہے کہ جب آپ اس کو پیتے ہیں اور پیتے وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد آپ حجر اسود کا استلام کریں گے 8ویں دفعہ، یہ جہاں سے آپ آب زمزم حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آب زمزم وہاں اویلیبل ہوتا ہے، اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور درمیانہ بھی ہوتا ہے پانی کا آب زمزم، تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا آب زمزم نہ استعمال کریں، یا استعمال کرنا ہی ہے تو ٹھنڈا اور نارمل کو مکس کر کے استعمال کریں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر حاجیوں کا ٹھنڈا آب زمزم پینے سے گلا خراب ہوتا ہے، اور حج کے دوران جس کو آپ کہہ لیں کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا گلا نہیں خراب ہوا اور جس کو بخار نہیں ہوا یا جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کا حج نہیں ہوا۔ یہ ویسے کہنے کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ 70-80% حاجیوں کا گلا خراب ہونا، نزلہ ہونا، کیونکہ ماسک بھی لگے ہوں گے لیکن پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ وائرس کسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں شفٹ ہو جائے۔ یہ صفا یہ اپنا آب زمزم پینے کے بعد آپ صفا کی طرف چڑھیں گے، اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی بیان کریں گے، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ آیات ان الصفا والمروہ یہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ یہ دعائیں یہ جو نیچے دی گئی ہیں یہ بھی آپ وہاں پڑھیں گے۔ پھر صفا و مروہ تک صحیح کرنے کے لیے اتریں گے، اور سبز روشنیوں کے درمیان مرد جس طرح رمل میں وہ تیز چلے تھے اس طرح ہی چلیں گے، لیکن عورتیں اپنی عام چال پہ چلیں گی، اور سیدھا چلتے ہوئے یہ مروہ پہاڑی پہ چڑھیں گے، اور دعائیں مانگنے کا وہی عمل دہرائیں گے جو صفا پہ کیا تھا۔ اور دوران صحیح جو بھی قرآنی آیات اور مسنون دعائیں یاد ہو وہ
مانگیں، اور اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ کتاب سے دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور صفا اور مروہ تک ایک چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کریں گے، اور آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ صفا سے مروہ کوئی 375 میٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ ٹوٹل اگر ہم 7 چکروں کا کاؤنٹ کریں تو 2.6 کلومیٹر کے یہ ٹوٹل چکر بنتے ہیں۔ یہ صحیح آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ ویل چیئرز کے لیے، اور باہر دونوں سائیڈوں پہ یہ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے، یہ مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے۔ سبز لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر لگی ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے نیچے مرد حضرات نے تیز چلنا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جس طرح جاگنگ کرتے ہیں اس طرح بہت زیادہ تیز بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آہستہ بھی نہیں چلنا، درمیانی آپ ایک کہہ لیں کہ رفتار۔ یہ سکوٹیز بھی اویلیبل ہیں، وہاں پہ کرائے پہ مل جاتی ہیں، جو حضرات چل نہیں سکتے ان کے لیے مختلف پیمنٹ ہیں۔ یہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہاں پہ پھر آپ کا کہہ لیں کہ آپ کی صحیح یہاں پہ اینڈ ہوگی، اور یہاں پہ لوگ بیٹھ کے پھر یہاں پہ بھی بال منڈواتے ہیں، یا خواتین عموماً یہیں پہ اپنے بال کٹواتی ہیں، اور اس کے بعد اس بلڈنگ سے باہر نکل کے آپ کو ٹاور کے نیچے پہلے تو یہ باربر شاپس ہوا کرتی تھی، وہاں جا کے آپ آسانی سے اپنا حلق یا قصر کروا سکتے ہیں۔ صحیح کے بعد جو ہے مرد آئیڈیلی کہہ لیں یا پریفریبلی پورے سر کے بال منڈوائیں گے، اور منڈوانا زیادہ افضل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حاجی جو اپنے بال منڈواتا ہے ان کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور جو اپنے بال صرف کترواتا ہے یا چھوٹے کرواتا ہے تو ان کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی۔ عورتوں کے لیے تو تھوڑے سے بال کاٹنا ہے، وہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے، 1 یا 2 پور یعنی انگلی کے برابر، اور پھر سر منڈوانے یا بال کٹوانے کے بعد مرد حضرات احرام کی چادریں اتار کے عام لباس پہن لیں گے۔ یہ عورتوں کے بال کتروانا ہے۔ بال منڈوانے میں ایک چیز جو آپ کہہ لیں کہ سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ رائٹ سائڈ سے بال منڈوانے شروع کیے جائیں یا کتروانے شروع کیے جائیں، یہ آپ اپنے باربر کو بتا دیں گے۔ یہ خواتین کے لیے 1 لٹ نکالی، اور اس میں سے پھر 2 پور 1 to 2 سینٹی میٹر خواتین وہ اس میں کاٹیں گی، ایسے یہ خواتین کے بال کترنا ہے۔ اور یہ جام کی دکانیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ میں نے یہ مارک لگایا ہوا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ہونے والی سلائیڈ ہے، یعنی کرونا سے پہلے تک تو یہی انتظام تھا کہ یہ جو مکہ ٹاور ہے اس کے نیچے اپنا بیسمنٹ میں باربر کی شاپس ہیں، تو اس دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور ابھی ریسنٹلی یہی سنا گیا ہے کہ ابھی بھی یہ شاپس یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ مبارک ہو، الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ ایام حج تک اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ان دنوں آپ عام کپڑے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر احرام کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بہتر عبادت ان دنوں میں بار بار طواف کرنا ہے۔ آپ کو نیچے تو صحن میں نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن آپ اوپر والی منزلوں پہ طواف کر سکتے ہیں، جو ایک محنت طلب کام ہے۔ خوب جی بھر کے آپ آب زمزم پئیں ان دنوں میں، اور حسب توفیق کھجور اور دودھ کا استعمال کریں، تاکہ آپ تھوڑی خوراک میں زیادہ طاقت حاصل کر سکیں۔